کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی سورۃ سورۃ فاتحہ ہے جی، اور فاتحہ کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، اس کا معنی کھلنا جی. تو سورۃ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا ہے جی، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور مزے کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو سورت ہے وہ فاتحہ ہی ہے. سب سے پہلے جو پوری سورت جو اتری وہ فاتحہ ہے جی. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے. فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جی اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے جی، پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے. اچھا، تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی. یہ ایسا عجیب نسخہ ہے دیکھیے، یہ سورہ فرض کے دوران 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا دیکھیے. بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدللہ. رحیم کی میم کو الحمد کے نام سے ملانا ہے، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان. ہر طرح کا کمال. اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل جی، بچوں کا 2-3 سال میں ہو جاتا ہے. یہ 41 مرتبہ فرض اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے میں دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا جی. یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے. تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ مرض ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے قرآن کے ذریعے ایک دم پہلی صورت میں ہی شفا کی بات بتائی، اور یہ آٹزم جو ہے یہ بیماری ہے، بچوں کو پیدائشی بیماری بھی ہوتی ہے. تو اگر آٹزم کے جو والدین ہیں جن بچوں کے، تو وہ ان کے والدین پڑھ سکتے ہیں. والدین پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 2 پھونکے 3 پھونکے ماریں، پانی دم کر کے پلا دیں. بوتل میں دم کر لیں تو سارا دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں. تو یہ لکھا تو یہ ہے کہ 41 ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ طبیعت اس کی بحال ہو گئی. یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو تو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے، ہفتہ آئے، تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے. اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے، اچھا، اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے، اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے. اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے، جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70. تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے. تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا، اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور یہ کب پڑھنا ہے؟
یہ جو ہے اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے چاند کا، اس کے پہلے سیٹرڈے سے سٹارٹ کر دیں. اور وقت اس کے لیے کوئی خاص؟ فجر کا وقت، فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ 70 ٹائم پہ پڑھ لیں. 70 60 50 یوں کرتا جائے، پھر دوبارہ پھر 70 پہ آ جائے. یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے، جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بغلے بجاتے ہیں زندگی کی. وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دیے اور مال و دولت کی کمی نہیں چھوڑی. ایسا نسخہ ہے. بلکہ میموری پر یاد ہے، میموری کے لیے زبردست یہ صورت کہ عصر کے بعد جو ہے وہ 41 ٹائم یہی سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے، ہو سکے تھوڑا پانی پی لے، تو میموری ایسی ہو جائے گی کہ لاجواب. اور یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لے تو حافظے کے لیے سورت کے اندر کمال تاثیر موجود ہے. واہ واہ، یہ ہو جائے گا. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ دانتوں کا درد اکثر ہوتا ہے، اور دانتوں کے امراض کتنے زیادہ ہیں. یہاں ڈینٹسٹ تو مزے اڑاتے ہیں کیونکہ روز چاکلیٹ ٹافیاں جو بکتی ہیں تو بچوں کے دانت الگ. اس کے لیے بڑا زبردست یہ عمل ہے کہ سورہ فاتحہ روزانہ کوئی ایک مرتبہ پڑھ کے اپنی زبان کو اپنے دانتوں پہ آگے پیچھے سے پھیر لیا کرے. زندگی میں کبھی دانت کا درد نہیں ہوگا، کبھی دانت کو کوئی مرض نہیں ہوگا. واہ سبحان. یہ عجیب تاثیر اس صورت میں. سبحان. ایک مرتبہ پڑھنی ہے فاتحہ اور پڑھ کے زبان پھیر لینی. یہ تو ہر آدمی کو، ہر ایک کو کرنا چاہیے. ہر ایک کو کرنا، جو صحت مند ہے وہ بھی کرے، کبھی دانت کی تکلیف نہیں ہوگی. عجیب تاثیر اللہ نے. دیکھیے